اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 103 ہے۔ اس سے پہلے والی آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ایسے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے، اور اس کے معن بعد والی آیت میں کہا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، وَلَا تَفَرَّقُوا، اور تفرقے بازی نہ کرو، فرقوں میں نہ بٹو۔ تقوی کے بعد فوراً اللہ تعالیٰ نے اعتصام بحبل اللہ کا حکم دیا ہے، یعنی کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ کی رسی کا مطلب یہ ہے اللہ کے دین کو، اللہ کی شریعت کو، اللہ کے کلام کو، اللہ کے پیغام کو، اللہ کی وحی کو ہمیں اور آپ کو تھام کے رکھنا ہے، اور اس کو پکڑنے سے ہم گمراہی سے بچ سکیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ضمانت دی ہے۔ مستدرک حاکم کی روایت میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ہم تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہے ہیں، جب تک اس کو تھامے رہو گے تم گمراہ نہیں ہوگے، ایک کتاب اللہ اور دوسری سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تقوی اور اتحاد و اتفاق، یہ دونوں چیزیں آپس میں بہت گہری ربط رکھتی ہیں، بلکہ نجات کا ذریعہ یہی 2 چیزیں ہیں، تقوی اور آپسی اتحاد و اتفاق۔ اور اس کے علاوہ دوسری چیز، مسلمانوں میں جو اتنے اختلافات پائے جاتے ہیں، اتنے فرقے ہیں، سارے فرقے کے لوگ کہتے ہیں کہ ہم حق پہ ہیں، اور سب کا دعویٰ ہے کہ ہم دوسروں کے ساتھ اتحاد کرنا چاہتے ہیں۔ سوال لیکن یہاں پر آ کر اٹک جاتا ہے کہ اتحاد کس بات پر ہوگا، کون سا وہ نقطہ ہوگا، کون سی وہ پوائنٹ ہوگی جس پر ہم اور آپ متفق ہوں گے۔ اسی بات پر آ کر لوگ پھر سے لڑ جاتے ہیں، پھر سے الگ ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ ذکر فرمایا کہ اتفاق کے لیے جو پوائنٹ ہونا چاہیے وہ ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ کی کتاب اور پھر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، جس کو حبل اللہ کہا گیا، یعنی کہ اتحاد کی کنجی تقوی اور اللہ اس کے رسول کے کلام میں ہے، اس کے بغیر اتحاد نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد اگر اللہ نے فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، یاد کرو اللہ کی نعمت کو جو اس نے تم پر کیا ہے، اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم، جب تم دشمن تھے تو اللہ نے تمہارے دلوں کے درمیان الفت و محبت پیدا فرمائی، فاصبحتم بنعمتہ اخوانا، تو تم اس کی نعمت سے بھائی ہو گئے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے اسلام سے پہلے حجاز والوں کی کیفیت، عرب والوں کی طبیعت کے بارے میں بتایا ہے کہ یہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے، کہیں پر قبائلی تعصب تھا، کہیں پر اپنی ذات برادری کا تعصب تھا، الگ الگ طریقے سے لوگ الگ الگ دشمنیوں میں پل رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمت خاص سے ان کے دلوں کو موم فرمایا اور اسلام کے ذریعے سے ان لوگوں کو بھائی بنایا، اسی نعمت کا اللہ نے تذکرہ کیا۔ اس کے بعد فرمایا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے تم لوگ گناہ اتنا کر رہے تھے، تمہارے اعمال میں شرک، خرافات اور غلط رسومات، جاہلیت اس قدر بھری پڑی تھی کہ تم جہنم کے آگ کے گڑھا جو ہے اس کے کنارے اور دہانے پر پہنچ چکے تھے، یعنی کہ اب جہنم میں تم گرنے ہی والے تھے، اعمال تمہارے سب کے سب جہنمی تھے۔ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں اس گڑھے سے اور اس گڑھے کے کنارے سے اٹھایا اور بچایا ہے۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ اسی بات کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث پاک میں ارشاد فرمایا ہے کہ میری مثال اور میرے امت کی مثال اس آدمی کی طرح ہے جو آگ جلاتا ہے، آگ جلانے کے بعد پروانے اس آگ کی طرف آتے ہیں، یعنی کیڑے مکوڑے اس آگ کی طرف بھاگتے ہیں اور آگ میں جانے کے بعد وہ جل جاتے ہیں۔ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس دنیا کے لوگ، امت کے لوگ جہنم کی طرف اور جہنم کے اعمال جو کہ دیکھنے میں خوشنما لگتے ہیں، اچھے لگتے ہیں، انسان کی طبیعت کو بھاتے ہیں اور لذیذ لگتے ہیں، لذت والے لگتے ہیں، تو انسان اس کی طرف بھاگتا ہے، گویا کہ وہ جہنمی اعمال اس کے لیے آگ ہے اور انسان ایک پروانہ ہے، اس کی طرف جاتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں اپنی امت کے لوگوں کو ان کے کمر بند سے پکڑ کر انہیں آگ کے دہانے سے، آگ کے گڑھے سے نکالنا چاہتا ہوں، کھینچ رہا ہوں، لیکن لوگ میرا ہاتھ چھڑا کے اس میں کودنا چاہتے ہیں، بھاگنا چاہتے ہیں۔ گویا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جہنم کے جو اعمال ہیں بہت ہی زیادہ لچکدار ہیں، انسان کو لبھانے والے ہیں، انسان کو اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک پیغمبر اور رسول کا جو شیوا ہوتا ہے کہ انسانیت کو جہنم کی آگ سے بچائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اسی جذبے کا اظہار فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے مسلمانوں تم جہنم کے آگ کے دہانے پر تھے، فانقذکم منہا، تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس سے بچایا۔ کیسے بچایا؟
سب سے پہلے تو رسول کو بھیجا، تو ایک رسول ایک نعمت ہو گئے، پھر اس رسول پر کتاب نازل فرمائی، یہ ایک نعمت کے اوپر دوسری نعمت ہو گئی، پھر اس رسول کو اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو پڑھ کر بتانے کا ہنر دیا، یہ اس نعمت کے اوپر بھی ایک نعمت ہو گئی، اس کتاب کی تشریح کے لیے آپ کو حکمت سے نوازا گیا، یہ ایک چوتھی نعمت ہو گئی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے اصحاب عطا فرمائے جو اس کتاب کو اور اپنے رسول کی لائی ہوئی شریعت کو پریکٹیکل کر کے دکھا سکیں، یہ اس نعمت کے اوپر بھی ایک نعمت ہو گئی۔ یعنی کئی نعمتوں کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے انسانیت کو جہنم کے دہانے سے بچایا ہے اور محفوظ کیا ہے۔ اس آیت میں صحابہ کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس وقت یہ آیت اتاری ہے، یہ وقت صحابہ کرام کا وقت تھا، یہ ان کا دور تھا، یہ ان کا زمانہ تھا، اس زمانے میں اللہ فرما رہا ہے کہ تم لوگ جہنم کی آگ کے دہانے پر تھے تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں بچا لیا۔ معلوم یہ ہوا کہ جو صحابہ کی جماعت ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے لوگ ہیں، یہ جہنم سے بچائے گئے ہیں، یعنی کہ ان کو اگر کوئی شخص جہنمی کہے تو گویا کہ قرآن کی آیت کے خلاف جا رہا ہے۔ صحابہ کرام جہنمی نہیں، اس لیے اہل سنہ والجماعہ کا متفقہ فیصلہ ہے کہ تمام کے تمام صحابہ کرام سچے ہیں، عادل ہیں، انصاف پسند ہیں، اور تاریخ میں کوئی بھی ایسا ریکارڈ نہیں ہے کہ کسی بھی صحابی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر جھوٹ بولا ہو، یا کسی بھی صحابی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر دین میں کوئی نئی چیز ڈالی ہو، اضافہ کیا ہو۔ یہ تاریخ گواہ ہے، یہ دو کام صحابہ کرام سے ہرگز نہیں ہوا ہے۔ تو تمام صحابہ کرام کے بارے میں اس لیے امت کا متفقہ فیصلہ یہ ہے کہ صحابہ کرام تمام کے تمام عدول ہیں، اور تمام صحابہ جنتی ہیں۔ اس پر بھی امت کا اتفاق ہے کہ تمام صحابہ کرام جنتی ہیں، اور اللہ نے اسی بات کو یہاں فرمایا کہ تم کو ہم نے جہنم سے بچا لیا۔ جہنم سے بچانے کا مطلب یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو اللہ تعالیٰ نے جنتی بنایا ہے۔ دراصل معاملہ یہ ہے کہ کچھ زندیق تھے، زندیق اس کو کہتے ہیں جو صحابہ کرام کے خلاف ادھر ادھر کی بات بکتے رہتے ہیں، صحابہ کرام کی شخصیت کو مجروح کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کچھ اس طرح کے لوگ بیٹھے ہوئے بات کر رہے تھے، بات یہ چل رہی تھی کہ اسلام اتنی تیزی سے پھیل رہا ہے تو اس کو کیسے روکا جائے۔ تو کسی نے اس میں مشورہ دیا کہ اسلام کا جو ہیرو ہے یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی شخصیت کو مجروح کر دو، یعنی ان کو بدنام کرو۔ تو اسی میں کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں، محمد کی جتنی مانیتا ہے اس امت کے درمیان یہ لوگ برداشت نہیں کر پائیں گے، اور یہ لوگ کبھی بھی ہماری بات میں نہیں آئیں گے اور اس کو مانیں گے نہیں۔ تو کسی نے کہا کہ ان کی جو کتاب ہے، کتاب کے بارے میں لوگوں میں غلط فہمیاں پھیلاؤ، اس میں کیڑے نکالو۔ تو کہا یہ بھی نہیں ہو پائے گا، مسلمانوں کا اس میں بہت زبردست ایمان ہے، وہ اپنے دل و جان سے اس کتاب کو لگاتے ہیں۔ اسی میں ایک زندیق نے کہا کہ مسلمانوں تک قرآن کیسے پہنچا، نبی کی تعلیمات کیسے پہنچی، سورس کیا ہے؟ تو مشورے میں طے پایا کہ سورس تو وہ صحابہ کی جماعت ہے۔ کہا پھر صحابہ ایک دو نہیں ہیں، کئی ایک ہیں، لاکھوں کی تعداد میں ہے، انہی سے شروعات کرتے ہیں اور ان کی شخصیت کو مجروح کرو، ان کو بدنام کرو۔ جب یہ بدنام ہو جائیں گے، جو سورس ہیں، جو ذریعہ ہیں قرآن و حدیث کو امت تک پہنچانے کا، پھر وہ لڑی وہ کمزور ہو جائے گی اور پھر آسان ہو جائے گا قرآن و حدیث کی تعلیم کو روکنے میں، ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ تو آج اسی مشن پر بہت سارے لوگ صحابہ کرام کو بدنام کرتے ہیں، اور یہ بات ائمہ مجتہدین نے، تمام علماء کرام نے اپنی اپنی کتابوں میں ذکر کیا کہ اسی پروپیگنڈے کے تحت صحابہ کرام کی اعمال میں کیڑے نکالے جاتے ہیں، ان کے اندر طرح طرح کی برائیاں تلاش کی جاتی ہیں، اور یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ایسے تھے، یہ ایسے تھے۔ ایک کی برائی بیان کر کے تمام جماعت کے اور پورے صحابہ کی جماعت سے لوگوں کو متنفر کیا جاتا ہے، ان کے دل کو توڑا جاتا ہے کہ ان سے اعتماد و بھروسہ اٹھ جائے۔ اسی لیے بعض مؤلفین نے کہا ہے اور ہمارے اسلاف میں سے کہا ہے کہ دین کا معاملہ آسان معاملہ نہیں ہے۔ فانظروا عمن تاخذون دینکم، ہمیشہ اس بات کی غور فکر کیا کرو کہ تم دین سیکھ رہے ہو، لے رہے ہو تو کس سے لے رہے ہو۔ ہمیشہ اپنے استاد پر انسان کو نظر رکھنی چاہیے، نظر اس بات کر کہ میرا استاذ ہے کس مزاج کا، میرے استاذ کا منہج کیا ہے، کیا میرا استاذ وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہج پر ہے، یا کسی اور راستے پر ہے۔ یہ ہمارے اسلاف کا طریقہ تھا، اور یہ اس لیے تھا تاکہ ہم تک صاف ستھرا دین پہنچے، ورنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ انسان پیدا ہوتا ہے دین فطرت پر، اور اس کے بعد اس کے ماں باپ جو ہوتے ہیں اسے یہودی بنا دیتے ہیں، عیسائی بنا دیتے ہیں، اور اسی طرح سے مجوسی بنا دیتے ہیں۔ یعنی کہ ماں باپ کا، استاذ کا، ماحول کا بہت بڑا اثر ہوتا ہے انسان کے بددین ہونے میں، گمراہ ہونے میں۔ اس لیے ہمیشہ ہمیں اور آپ کو ایسے لوگوں کی تلاش کرنی چاہیے جو لوگ ہمیں صحابہ کا منہج دے سکیں، اور صحابہ کرام کے تعلق سے ہمیں اپنے دلوں کو صاف رکھنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ صحابہ کی ایک تصویر ہمارے دل میں جو ہو وہ صاف ستھری ہو، اور جس طرح سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تربیت کی ہے اسی تربیت کے معنی میں ہم ان کو سمجھیں، تاکہ ہم تک جو دین پہنچا ہے ہمیں اپنے دین پر یقین ہو سکے، اعتماد ہو سکے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم۔